زمان پاک میں کیا ہو رہا ہے، تمام کے تمام جو عاشقان عمران ہیں وہ وہاں سے کل ایک دم سے بھاگ کیوں گئے کہ لاہور میں اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے کہ مریم نواز نے کہہ دیا یہ ہماری حکومت ہے۔ تو مجھے سارے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور میں نے قدم بڑھایا مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ آج سپریم کورٹ میں دو بڑی اہم باتیں ہوئی ہیں، اور ایک الیکشن کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اور دوسرا سی سی پی او لاہور کے جو ٹرانسفر ہوا تھا اس حوالے سے۔ وہ کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں گا۔ زمان پاک میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ دوڑیں کیوں لگ گئیں، تمام کے تمام جو عاشقان عمران ہیں وہ وہاں سے کل ایک دم سے بھاگ کیوں گئے، تو اور پھر خالی ہو گئی ساری جگہ۔ اب اس کے پیچھے کیا سائنس ہو رہی ہے۔ آئی ایم ایف بھی حیران ہو گیا، آئی ایم ایف بھی حیران ہو گیا، پاکستان سے بڑا امپریسڈ ہے۔ یہ اظہار ہماری حکومتی ایک ارکان نے کیا، وہ کیا ہے۔ بہرحال آج کافی خبریں جو میں آپ کو دینے والا ہوں، اور اس سے پہلے آپ کو میں ریکویسٹ کروں گا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا۔ آج سپریم کورٹ میں جب سماعت ہو رہی تھی سی سی پی او ڈوگر کے حوالے سے، تو اس میں جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب محسن نقوی کے جو آرڈرز تھے ان کو ٹرانسفر کرنے کے، وہ معطل ہو گئے اور ان کو واپس اپنی ڈیوٹی پہ آنے کو کہہ دیا۔ تو اب اس کے بعد حکومت کے لیے پرابلم ہے کہ لاہور میں اگر عمران خان کو گرفتار کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے، کیونکہ سی سی پی او جو ہے وہ مانتا نہیں ہے بات، یا یہ ہے یا لہت و لال کرتا ہے، تو پھر کیا ہوگا، یا پہلے بتا دیتا ہے ادھر۔ تو بہرحال ساتھ جوڑ کر بیٹھے کہ اس میں کیا ہونا ہے۔ اب ہوا بھی سپریم کورٹ سے، یہ بھی نہیں کسی لوور کورٹ سے ہوا ہوتا تو وہاں پہ چلے جاتے اور کہتے کہ یہ اپیل آ گئی ہماری۔ اب لاجب بینچ میں یہ ریویو کی اپیل کریں گے، میرا نہیں خیال کہ اس کیس میں وہ سنی جائے گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پابند کیا ہوتا ہے ٹرانسفرز اور پوسٹنگز وغیرہ سے کسی بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو، اور اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کیسے نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو پلی لینی چاہیے تھی وہ یہ لینی چاہیے تھی کہ جناب ابھی الیکشن کا شیڈیول نہیں آیا، اور وہ شیڈیول ہونے کے بعد ہم ٹرانسفر اور پوسٹنگ نہیں کر سکتے، یا یہ ڈپارٹمنٹل پوسٹنگ اور ٹرانسفر ہے یہ ہم نے نہیں کیا، حکومت نے نہیں کی ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں ہوئی۔ بہرحال اب اس کا پچھتاوے کو فائدہ نہیں، کیونکہ وہ ہو چکا، رک گیا۔ لیکن جب یہ کیس ہو رہا تھا، ڈسکس ہو رہا تھا وہاں پہ، تو اسی وقت ایک معزز جج صاحب نے کہا کہ الیکشن تو 90 دن میں ہونا کمپلشن ہے، تو یہ ابھی تک کیوں نہیں ہو رہے، اور اس پر کافی باتیں اٹھی۔ اور آج چیف الیکشن کمیشن نے بھی وہاں پہ دینا تھا اپنا 8 صفحوں کا ایک بیان، دیکھتے ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ کیا کہتا ہے، کیا ان کی تسلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن مین وائل وہ دانت سے کیڑا نکالنے والے ڈاکٹر صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ عارف الوی، انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو فوری طور پر بلا لیا کہ آئیں جی اور مجھے بتائیں آپ الیکشن کب کرا رہے ہیں، جیسے ان کے کہنے پہ وہ الیکشن کرا دے گا۔ لیکن بہرحال ہر ایک کو انجوائے کرنے دیں، اپنے اپنے دفتر میں میٹنگ کھیلنے دیں، ان کو لوگوں کو ساروں کو بیوقوف بنایا ہے۔ آئی ایم ایف بڑا پریشان ہے، یہ ہماری اپنی ایک ایڈوائزر کہتی ہیں، فائنانس کے ایڈوائزر جو ہیں وہ کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں آئی ایم ایف کو بھی حیرانی کہ گورنمنٹ نے اتنی جلدی جن باتوں پہ اگری کیا تھا ان کو کیسے امپلیمنٹ کر دیا، کہ سر سوتان ان باتوں کو۔ تو آئی ایم ایف اب یہ سوچ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ اتنی جلدی بدنام کیوں ہونا چاہتی ہے۔ بہرحال اب وہ ہوگی، انہوں نے کہا کہ کڑوا گھونٹ پینا ہے تو پی لیں، ایک ساتھ پی لیں، اور انہوں نے کر لیا وہ۔ اب سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے ان کے اوپر کافی لوگ گرم ہیں، ابھی وہ الیکشن کیوں نہیں کرا رہے، کیسے کرا رہے۔ اب سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے یہ آپ ان کا دیکھ لیں، یا چیئرمین الیکشن کمیشن جو ہیں ان کا سوچ لیں کہ وہ کیسے کرائیں۔ ان کو الیکشنز کروانے کے لیے پیسے چاہیے، جب تک حکومت ان کو پیسے نہیں دے گی وہ الیکشنز نہیں ہو سکتے۔ ان کو الیکشنز کے لیے سیکیورٹی چاہیے، جب تک ان کو ان کی مرضی کے مطابق فول پروف سیکیورٹی نہیں ملتی تب تک نہیں ہو سکتے۔ ان کو ریٹرننگ آفیسرز چاہیے، جب تک ان کو ریٹرننگ آفیسرز نہیں ملتے وہ الیکشن کی ڈیٹ کیسے دے دیں۔ تو یہ کافی ایک کھچڑی پک چکی ہے اس چیز میں، اور اب مجھے نہیں پتا اس کا حل کیسے نکلے گا، لیکن اس کے لیے سب کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا۔ لیکن مین وائل عمران خان نے اپنے قریبی حلقوں کو زمان پاک میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ 18 اپریل کی عمران خان نے ڈیٹ دے دی ہوئی ہے کہ اپریل کے مہینے میں یہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور جنرل الیکشنز ہو رہے ہیں،
اور یہ حکومت اب جانے والی ہے اگلے 1 ہفتے کے اندر، تو آپ اس مناسبت سے تیاری شروع کریں۔ اور اس وقت اپوزیشن کا پلہ کافی بھاری لگتا ہے، اور کمزور اگر لگ رہا ہے تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت کا پلڑا لگ رہا ہے، یہاں تک کہ مریم نواز نے کہہ دیا یہ ہماری حکومت ہے۔ ہماری حکومت تو وہ ہوگی کہ جس کو میاں نواز شریف ہیڈ کریں گے، لیکن آج وہ شاید وہ بھی سوچ سمجھ کے بات کر رہے تھے کیپٹن صفدر، تو انہوں نے بھی اظہار برہمی کر دیا، وہ بھی غصہ ہو گئے اور اے آر وائی سے غصے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں جی میری 6 منٹ کی غیر رسمی گفتگو کو انہوں نے ایسے تروڑ مروڑ کے چلایا اور آگے پیچھے اپنی مرضی کی چیزیں لگا دی، یہ غلط ہے، یہ ہے، میں اے آر وائی نہیں دیکھوں گا۔ تو میں کیپٹن صفدر کو بتاؤں کیپٹن صاحب، میرا نہیں خیال کہ آپ پہلے بھی اے آر وائی دیکھتے تھے، آپ پہلے بھی وہی دیکھتے تھے جو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اے آر وائی جو ہے اس نے اپنی طرف سے تو خبر لگائی نہیں، اس نے تو جائز خبر لگائی ہے، اور خبر کے آگے اور پیچھے اگر انہوں نے کچھ بیف اپ کیا اس کو، تو یہ تو ایک جائز طریقہ ہے، یہ تو ہر ایک کرتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ دیتا ہے، اس کا پس منظر دیتا ہے، اس کے کوئی اینالائز کرتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے۔ 3 چیزیں آپ نے کہی تھیں، ایک تو آپ مریم نواز کو وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھ رہے، دوسرا یہ کہ آپ الیکشن 2025 سے پہلے نہیں دیکھ رہے، اور تیسرا یہ کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ 2025 میں چلے گا یا نہیں چلے گا۔ یا تو آپ انکار کریں کہ یہ تینوں باتیں آپ نے نہیں کی، وہ ساری آن کیمرہ ہے، آپ نے کیمرے کے اوپر کی ہیں، تو پھر کسی ایک چینل کا بائیکاٹ کرنے کا تک جو ہے یہ تو بچگانہ باتیں ہیں۔ سوری، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اسمبلی ٹوٹے ہوئے یعنی پنجاب کے اور کے پی کے کا تقریباً 1 مہینہ ہو چکا ہے، اور اب عمران خان کو پنچ فیل ہو رہی ہے کہ ہم نے جلدی کر دی توڑنے میں۔ پرویز لائی کہتے ہیں کہ میں تو منع کرتا سا، اتنی جلدی کیوں ہے گی؟ تو جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ کی بارگیننگ پاور اور ہوتی ہے، جب آپ حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو آپ کی بارگیننگ پاور اور ہوتی ہے، اور یہی جو آپ جو موڈ دیکھتے ہیں لوگوں کا، نواز شریف نے بھی کہا تھا ایک دفعہ کہ مجھے سارے کہتے تھے قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور میں نے قدم بڑھایا، مڑ کر دیکھا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہی کل ہوا کہ جب عدالت نے عمران خان کی ضمانت کو کینسل کر دیا تو ڈر یہ پڑ گیا تھا اس وقت لوگوں کو کہ جناب آج رات کو کسی وقت پنجاب پولیس آ کے گرفتار کر لے عمران خان کو، تو وہ ان کے گھر کے باہر جو ہزاروں لوگوں کی پکنک چل رہی تھی وہ ایک دم سے خالی ہو گئی، وہاں پہ لوگ دوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو، وہ ٹینٹ خالی ہو گئے۔ بلکہ کسی نے مجھے بتایا کہ رات کو وہ ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے نے کھانا بنوایا تھا اتنے لوگوں کا، وہ بھی وہاں پڑا رہا، اور وہ کھانا کھانے کے لیے بھی کوئی نہیں تھا، تو وہ بھی ضائع ہو گیا۔ تو یہ آپ کو اس سے پتہ چل جانا چاہیے عمران خان کہ یہ لوگ کتنا سیریس ہے، آپ کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے کتنا سیریس ہے، آپ کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے کتنا سیریس ہے، جیل بھرنے کے لیے کتنا سیریس ہے۔ جیل اس دن بھری جائے گی جس دن آپ بشرا بیگم کو کہیں گے کہ وہ ہتھکڑی پہن کے جیل جائے، جس دن آپ خاور مانیکا کو اندر بھجوائیں گے، جس دن بشرا بیگم کے بچے اندر جائیں گے، جس دن آپ کے بچے اندر جائیں گے، تینوں کے تینوں، جس دن آپ کی بہنیں، جس دن فرا گوگی، جس دن احسن گجر، جس دن عثمان بزدار، جس دن یہ سارے آپ کے پرانے وفاقی وزراء مراد سعید وغیرہ یہ بھی ہتھکڑیاں پہن کے جیل میں جائیں گے، پھر لوگوں کو حوصلہ ہوگا، پھر وہ آئیں گے۔ ورنہ تب تک وہ بھی پکنک کھیل رہے ہیں، آپ بھی پکنک کھیلتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا پڑا۔ لیکن چودھری پرویز لائی کی کافی مشکلیں آ رہی ہیں۔ چودھری پرویز لائی کی جو کل آڈیوز لیک ہوئی، انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہاں جی یہ میری ہے، اور ان کا اس میں کوئی غلط بات نہیں، غلط بات تو نہیں، لیکن بہرحال ان کے اوپر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں چارج شیٹ لگ سکتی ہے، کرمنل انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے۔ میرا نہیں خیال، میرا خیال ہے کہ وکیل سے اپنے ڈسکس کرنے میں آپ کوئی بھی سیناریو ڈسکس کر سکتے ہیں، وکیل سے، ڈاکٹر سے، وہ آپ کی پرسنل، آپ کا ایک رائٹ ہوتا ہے، پروگیٹو ہوتا ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ نے اگر کسی رائے کا اظہار کیا یا سوال پوچھا ہے تو وہی آپ کا عمل بھی بن گیا، ضروری نہیں کہ آپ نے وہ عمل کیا، تو جب تک عمل نہیں کیا تب تک وہ گناہ نہیں ہے یا قصور نہیں ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ ہوگا، لیکن جو کرپشن کی ہے پرویز لائی نے اور ان کے صاحبزادے نے، وہ تو بے انتہا کی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر نیب کے کیسز اب کھل رہے ہیں، اور نیب کی ترامیم جب وہ ختم ہو جائیں گی، ختم ہونے کا مطلب ہے کہ یہ ان کی مشکلیں شروع، اور اس مشکلیں شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پرویز لائی اکیلے فیس کریں گے۔ چودھری وجاہت جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہے، جب سے ان کے دونوں سیکٹریز کو اریسٹ کیا ہوا ہے، اور مونس لائی لینسبرو ہوٹل لنڈن میں لوگوں کو ملتے ہیں وہاں پہ،
تو وہ وہاں پہ ہیں، ان کا واپس آنے کا ارادہ نہیں، ابا جیل جائے، ابا جہاں مرضی جائے، ان کا ایسی کی تیسی۔ لیکن ایک عجیب بحث شروع ہو گئی ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ۔ اٹامک انرجی کمیشن کے لوگ آئے ہیں، ان کی ٹیم آئی ہے پاکستان، ان کی تصویریں ہیں ہمارے سینئر آفیشلس کو ملنے کی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ لو جی ہم نے ایٹمی اثاثوں کا سودا کر دیا۔ مجھے نہیں پتا کہ ہم کس طرح کی ذہنیت کے لوگ ہیں کہ خود ہم اپنے ملک کو ہم جو ہے اس کو بدنام ہی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس کو حد نہیں۔ یہ اٹامک انرجی کمیشن کے جو دورے ہوتے ہیں، یہ جتنی ایٹمک پاورز ہیں یا اٹامک پاورز ہیں، ان کے اندر یہ اینول دورے ریگولر فیچر ہے جس میں آتے ہیں، اور وہ جو دیکھیں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اٹامک انرجی میں، ایک تو جوہری توانائی ہے اور ایک آپ کی ملٹری ایبلٹی ہے۔ تو ملٹری ایبلٹی جو ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو آپ کی جوہری توانائی اور ان ایریاز کو آپ کے معائنہ کرنے آتے ہیں کہ وہ سیف ہے کہ نہیں ہے، اس کی کتنی پروگریس ہوئی، کیا ہوئی، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور یہ ایک دفعہ تو ہوا نہیں، یہ تو پتہ نہیں کب سے ہو رہا ہے، ہر سال ہوتا ہے، ہر دوسرے سال ہوتا ہے۔ تو ہر بات کے اوپر ایک کانسپریسی تھیوری مت بنایا کریں، ہم ویسی بڑی مسائل لیں، اور اگر ہم نہیں ہمارا دل کرتا تو ہم مزید مسئلے اپنے ساتھ ہم تھوپتے رہتے ہیں۔ اس چینل کو دیکھتے رہیے گا، سبسکرائب کریے گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔